جیسے آپ کسی ایک کھیل کا آپ کو نہیں پتہ، بیس بال کا آپ کو نہیں پتہ اس کے میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں، یا کوئی بھی فٹ بال لے لیں، کوئی بھی کھیل لے لیں، اس میں آپ کو نہیں پتہ، آپ کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اور ایک کھلاڑی آپ کے سامنے بیٹھ کے یا ایک شوقین انسان آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو تفصیل کر رہا ہے کہ یار اس کھیل میں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ مان لیں گے، کیونکہ آپ کو اس چیز میں دلچسپی نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ کو اپنے دین میں دلچسپی نہیں ہے، آپ کو عبادات میں دلچسپی نہیں ہے، آپ کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں دلچسپی نہیں ہے، تو آپ ایگزیکٹلی وہی چیز کریں گے جو کہ وہ بندہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ جب آپ خود نہیں پڑھیں گے اور دوسروں سے سنیں گے اور سمجھیں گے اور سمجھ کے پھر دین کو فالو کریں گے، تو ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہوگی اس میں، کہ وہ آپ کو جو کہیں گے آپ اس کو صحیح سے مانیں گے اور اسی کو فالو کرنا شروع کریں گے۔ یہ جو مس کانسیپشنز ہمارے دین میں ہیں، جو بہت بڑی بڑی غلط فہمیاں ہیں، اور جو ایک قسم کا ایک وائب چلایا ہوا ہے انہوں نے جہاد سے ریلیٹڈ اور بہت سارے اور قانون، اسلامی قانون سے ریلیٹڈ، جو لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے کہ یہ تو بڑا خطرناک ہے، یہی اس کی وجہ ہے۔ ایون جہاد بھی اس وقت تک آپ کے اوپر فرض نہیں ہوتا۔ اب جہاد میں بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ جہاد میں نفس کا جہاد الگ ہے، اور وہ جہاد الگ ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں آپ لڑتے ہو، اور آپ اللہ کے راستے میں کفار کے تنگ کرنے پہ، ان کے اکسانے پہ، ان کے بار بار ظلم کرنے پہ آپ تلوار اٹھاتے ہو اور اللہ کے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے ہو، اصل جہاد وہ ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں جہاد کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے بس وہاں پہ مارنا شروع کر دو، جہاد شروع ہو گیا۔ پیچھے مقصد جو ہے وہ ہمیں نہیں پتہ کہ مقصد کیا ہے۔ مقصد ایک علاقے کی آزادی ہے، یا فرض کریں حقوق کا لینا ہے، یا لڑائی کی وجہ کیا ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ۔ ہم کسی بھی چیز کو کچھ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اسی طرح سمجھایا گیا ہے، اسی طرح ہمیں ایکسپلین کیا گیا ہے، جس طرح ہمیں ایکسپلین کیا گیا ہم اسی طرح لیتے ہیں، جو کہ سب سے بڑا ایرر ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ اسی طرح بہت سارے اور احکامات ہیں اسلام کے، پردے سے متعلق، سود سے متعلق، اور گناہ